قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی. وہ پتہ کیا کرتے تھے, ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے, تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے, اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو. آج نا بدقسمتی سے خدا ہمیں معاف کرے معاذ اللہ, مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا, اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی. ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات اس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے. اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے, آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں, کل دین بیان کریں. میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا, پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے, دوست اس سے بڑے پریشان ہے, نماز کے وہ قریب نہیں جاتا, رشوت خوری, چور بازاری, معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی. اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں, باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا. اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا, اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کے کر او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں. او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے, اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو بعض سے کفر کرتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہے میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے, عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے. کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو. یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامد کو کر. اتنا بڑا درجہ دیا, چلو اس کی ڈیوٹی کر لو. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا. تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے. اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, نکلو ہی نہ, بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ. تو اس پر عمل کرو, صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے. بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں, جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا, جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا. آپ دین کو استعمال تو نہ کریں, دین کو رہبر بنائیں, اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں. اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا, دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے. دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے, پھر وہ آنا چھوڑ گئے. تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار, کیوں گمراہ ہو جائے گا, ہم کوئی معیار ہدایت ہیں؟ دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے. آپ اس چکر میں نہ پڑے, ان تعصبات کا شکار نہ ہو. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں, دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں. اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا, یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.